آپ اپنے لیے ذات کے لیے پیورلی ذات کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں؟ کچھ ایسی قیمتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں جو کہ ہیں بڑی پریشیس، لیکن ان کا رزلٹ فوراً نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں جہاں جہاں یاد آئے ہمیں اس بیلنس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹیم ہے جو اس کو سب سے زیادہ آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ وہ کس طرح سے موٹیویٹ ہوتی ہے؟ If you look after your staff will look after your business, then your business will look after itself. مجھے کوئی ایسا برانڈ پاکستان کا نظر نہیں آتا، جبکہ انٹرنیشنلی برانڈ جو ہیں وہ پاکستان میں بہت سے ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں. یہاں پرابلم ہمارا، اگر کوئی انٹرنیشنلی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہاں سے کوئی ڈالرز بھجوا کے دکھائیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دیکھنے والے سی اوز ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں بیسٹ پیپل آپ لوگ کہاں سے پک کرتے ہیں. اونیسٹی میں دیکھتا ہوں، اگر اسے کام نہیں بھی آتا نا، بندہ ٹھیک ہے، آپ اس کو سکھا دیں. جو ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہے نا، اس میں جو گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں نا، وہ ڈیولپڈ کنٹری سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو جو پروفٹ آ رہا ہے اس میں سے آپ اپنے جو ٹاپ امپلائیز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں ان کا کچھ شیئر رکھیں. جی، یہ پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ میں نے اپنے جو امپلائیز جو ٹاپ کے ہوتے ہیں انہیں میں ایز اے پارٹنر لے لیتا ہوں. You are supposed to give benefits like provident fund دیں، ٹھیک ہے، health benefits دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم، میں ہوں علی عباس. میرا کیونکہ مختلف سی اوز کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، میں ملک سے باہر بھی جاتا ہوں، امریکہ، یو کے، یورپ اور مختلف کنٹریز کے سی اوز کو ملتا رہتا ہوں. میں یہ دو باتیں ان کے بارے میں نوٹ کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اتھارٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں، سائن بھی بل کرنے ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آرگنائزیشن میں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ٹیم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، ٹیم کو امپاورمنٹ نہیں ہوتی، وہ چھوٹے بل اور چھوٹی باتوں پہ خود جو ہے وہ پیٹی ایشو جس کو کہتے ہیں آپ، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. جبکہ سی اوز کے دو تین کام جو ہیں وہ بنیادی ہوتے ہیں، جس میں اس نے پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے، دوسرا اس نے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور تیسرا دنیا میں جہاں بھی کوئی بیسٹ ریسورس ہے اس کو اپنی آرگنائزیشن میں لانا ہے، لا کے اس کے بعد پھر اس کو امپاور کر کے اور باقی آگے اس کو جو اتھارٹیز ہیں وہ دینی ہوتی ہیں. یہ دو تین میجورٹی کام ہوتے ہیں. لیکن میں نے انفارچونیٹلی یہ دیکھا ہے کہ سی اوز جو ہیں وہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. جو اسٹاف ہے، جو ان کا مین ڈائریکٹرز ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے بلیف سسٹم ایک ڈیولپ نہیں ہو پا رہا، یا ان کو اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے کام کریں گے. تو ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے جو ٹاپک ڈیزائن کیا ہے وہ ہے امپاور یور ٹیم اینڈ انجوائے دا جرنی. اب جو خود ایک بلینئر ہے اور اگر وہ اپنی لائف کی جو جرنی ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہا، وہ ٹورزم نہیں کر رہا، وہ کتابیں نہیں پڑھ رہا، جیسے بل گیٹس ہیں یا جیسے جو بڑی آرگنائزیشن کے ملٹی نیشنل کے جو سی اوز ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کے سیشنز دیتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اب ڈیلیور کریں. تو یہ پاکستان کے سی اوز میں اور انٹرنیشنل سی اوز میں میں نے یہ فرق دیکھا کہ وہ خود زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، خود زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اور میں اکثر یہ اپنے جو مالکان ہم کو یہ کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو ہائر کریں، ان کو اچھی تنخواہیں دیں، تاکہ وہ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے دوسری جاب تلاش نہ کر رہے ہوں. اگر آپ نے ان کو سیٹسفائیڈ نہیں رکھا تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری جاب تلاش کر رہے ہوں گے. تو ان سارے سوالات پہ ہم نے بڑا خوبصورت ایک پینل تشکیل دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اشرف صاحب، جو کہ سی او ہیں ٹاپ اسپاٹ کے. اکثر آپ نے ان کو مختلف پوڈ کاسٹ پہ اور مختلف لیکچر دیتے ہوئے سنا ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عمران سلیمی صاحب، جو کہ سی او رینبو کیش اینڈ کیری ہیں. میری فیملی نے تو اکثر آپ کے اسٹور سے کافی دفعہ چیزیں جو ہے وہ خریدی ہیں، بلکہ نہر پہ جو آپ کی بلڈنگ جو ہے بہت بڑی، اس کی وجہ سے اکثر روڈ بلاک بھی رہتا ہے. یہ مسئلہ ہمیں بھی آتا ہے کیونکہ میرا راستہ وہاں پہ میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں. تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، تو ان سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد میرے ہر دل عزیز دوست، میرے سجن عامر رفیق قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اے آر کیو گروپ کے. اے آر کیو گروپ کا تو شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن پوائنٹ کا آپ کو ضرور پتا ہوگا. پوائنٹ میں آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی، آپ میں سے لوگوں نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ڈیفینیٹلی آپ نے وہاں سے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا. اور یہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ کام کرتے ہیں. آپ وہاں جائیں، جو ہمارے فارنرز آتے ہیں پاکستان میں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوئٹ میں ان کو لے کے جائیں. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا انعام اللہ صاحب،
جو کہ CEO ہیں ہائیبرو, اور ان کا میں بڑا مشکور ہوں. انہوں نے میرے بڑے ویزے لگوائے ہیں. آج کل بھی میں نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی خبر جلدی آ جائے گی. رانا انعام اللہ صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, اور اس فیلڈ میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی جینون بندہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. رانا صاحب تو جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں اس میں سے 100 میں سے 80 کیسز تو یہ وہیں پہ انکار کر دیتے ہیں, اور ڈاکومنٹس دیکھ کے جی ہم آپ کا کیس اپلائی نہیں کر سکتے, جبکہ ایسے بہت کم کنسلٹنٹ کرتے ہیں. کنسلٹنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کسٹمر آ گیا ہے تو اب اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا جگاڑ کر کے کوئی نہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے. تو رانا انعام اللہ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کریں گے. اور میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست عبد الماجد صاحب موجود ہیں, جو کہ CEO ہیں ایور گرین کے. ان کا ٹرکنگ کا بزنس ہے, اور ٹرکنگ کا بزنس ایک بہت چیلنجنگ کام ہے. ڈرائیورز کو مینٹین کرنا, اس میں جو پیٹرول ہے اس کے بارے میں بڑی شکایتیں ملتی ہیں. پھر اس کے بارے میں یہ بڑے مسئلے آتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کو مینیج کیا جائے, ان کی ٹائمنگز کو, ان کے مکینکس کے پاس جو اسپیئر پارٹس لے کے جاتے ہیں, یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا. اور آپ کے پاس آئی گیس 50 کے قریب ٹرکس ہیں. جی اچھا, اب یہ 50 کے قریب ٹرکس ہیں, اس کو مینیج کرنا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. بہرحال اب یہ کیسے کرتے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے. تو ہم بہرحال اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں, اور میں عامر قریشی صاحب سے آغاز کروں گا, اور میں پوچھوں گا ماشاءاللہ ریسٹورنٹ چین ہے, اس میں ایک بات ہر کوئی کہتا ہے کہ جو شیفس ہیں ان کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شیف آپ کو بہت بلیک میل کرتے ہیں, شیف کو بہت سی جابز آفر آتی رہتی ہیں. اچھا آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو میں نے عامر قریشی صاحب یہ دیکھا ہے کہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ مختلف فورم سے بھی جا رہے ہوتے ہیں, آپ کی بہت ساری کمپنیز ہیں وہ رن ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ کیسے ہوتی ہیں؟ میں یہ چاہوں گا کہ جو CEOs اب تک اس ٹرانسفارمیشن میں ہیں, محنت سے, اسمارٹ ورک میں, وہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیسے کرتے ہیں آپ. جی تھینک یو ویری مچ. جی فرسٹ آف آل جی جیسے بھائی نے تعارف کرایا, مائی نیم از عامر رفیق قریشی اینڈ آئی ایم دا چیئرمین آف ARQ گروپ آف کمپنیز اور مینیجنگ پارٹنر پوئٹ ریسٹورانٹس گروپ. اور دوسرا ماشاء اللہ جی آئی ایم دا چیئرمین آف پاکستان ریسٹورانٹس یونٹی ایسوسیشن. تو یہ جو آپ نے سوال مجھے کیا نا, اس میں سب سے بڑی بات جو سی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا میں نا کاروبار کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں جو میں سمجھتا ہوں, تیسرا میرا خیال ہے کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے کہ سیلف ڈپینڈنٹ, ایک ہوتا ہے سسٹم ڈپینڈنٹ. تو آپ کا فوکس جو ہے نا وہ سسٹم ڈپینڈنٹ بزنس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے بڑی بات ہے, جیسے آپ نے ابھی شیف کی بات کی ہے, تو میں جب یہ دکھتی رہ گیا آپ کی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 2018 میں 14 میں 2018 میں جب یہ ہم نے اس کی اوپننگ کی تھی فرسٹ ٹائم ریسٹورنٹ کی, I have zero experience about hospitality, about running any sort of restaurant. تو اس میں یہ تھا کہ مینیجریل سکلز ہونی چاہیے انسان کے اندر. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بزنس, کوئی بھی کاروبار ہوئے, اس کے تقریباً 50% پروسیجرز, مینیجریل چیزیں وہ سب سیم ہوتی ہیں. اس کے اوپر جا کے ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں, اس کی راستے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب جیسے آپ نے یہ شیف کا معاملہ کیا ہے, تو اس پہ سب سے پہلے نا جیسے انٹرپرینورز ہیں, CEOs ہیں, اونرز ہیں, ان میں سیلف کانفیڈنس بہت ضروری چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ نے نا, میرا جیسے ایک مزاج ہے, اللہ پہ توکل ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے, ہم دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے, ہم دوبارہ سے میلہ لگا لیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس خود نالج ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ ایک دفعہ نا اسی طرح میں انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ کافی سارے پینلسٹ تھے اور ریسٹورینٹ اونرز بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سب سے ایک سوال کر رہے تھے کہ ہاؤ یو مینیج یور اسٹاف, کہ آپ یہ سروس اچھی کریں جس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو یہ ڈلیوریز اچھی کریں, اس میں آپ کی پرفارمنس اچھی کریں, تو آپ کیا کرتے ہیں. تو
कुछ लोगों का अपना अपना विजन था, वो सब ये कह रहे थे कि जी हम इनको पेनल्टीज डालते हैं, हम इनको सजाएं देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, मिक्स एंड मैच था। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, उस वक्त ही मैंने ये जुमला बोला कि इफ़ यू लुक आफ्टर your staff will look after your business, then your business will look after itself. तो बात ये है कि जिसको भी आपने एज अ एम्प्लॉई रखना है, वो एक सिस्टम है माशरे का, कानून का, कि यू आर एम्प्लॉयर, ही और शी इज़ अ एम्प्लॉई। उसको आप एम्प्लॉई समझे ना, उसको टीम मेंबर एज अ फैमिली मेंबर लेके चले, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको टास्क दें। और सबसे पहले जो बात है ना, जो आज हमारा टॉपिक है, वो स्टेप 1 स्टार्ट वहाँ से होता है। मैं समझता हूँ कि जब आपने सिलेक्शन करनी है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी बात मेरे अब ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसेंटली मैंने जो समझता हूँ कि मेरे में जो बिजनेस मैनेजरियल स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं। फॉर द लास्ट 1 ईयर मे बी मोर, मैं चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीक, इस तरह के बेशुमार टूल्स रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन आई हैव द पेड वर्जन्स, ठीक है, कहीं से सीखा नहीं है, खुद ही ट्राई किया, और इतना वो पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा कि मैंने अपने सारे स्टाफ को पेड वर्जन्स लेके दिए हुए हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेडनेसडे इज़ द डेडिकेटेड डे कि हर एम्प्लॉई, हर टीम मेंबर अपनी टास्क के मुताबिक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक वेडनेसडे को उन्होंने रिपोर्ट करनी है रिगार्डिंग द AI टूल्स, रिगार्डिंग द इनोवेशंस, रिगार्डिंग कोई भी चीज़ उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, वो उसको रिपोर्ट करते हैं एवरी वेडनेसडे। ये हमने माशाल्लाह कोई लास्ट 2 मंथ से स्टार्ट किया है, और इतनी ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, शुक्रिया जी। मैं जाता हूँ जी अब इमरान सलीम साहब की तरफ। सबसे पहले इमरान साहब, मुझे आप एक शॉर्ट आंसर पहले बताएं, आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं जो 3 hours 3 hours। तो बाकी के जो 19 घंटे बनते हैं, कितने बनते हैं? 21 घंटे। उसमें क्या करते हैं फिर आप? उसमें जो मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी सुपरमार्केट एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ, उसके कुछ मामला देख रहा होता हूँ। दूसरा, मैं इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का EC मेंबर हूँ। ठीक है जी, फॉर 2 years। फिर चेन स्टोर्स है हमारे, जितने भी हमारे, चाहे वो फैशन ब्रांड्स हैं, कोई भी है, तो हमारी सुपरमार्केट चेन, बेकरी चेन्स हैं, सुपरमार्केट। रेनबो इस वक्त आपके पाकिस्तान में कितने चल रहे हैं? और सॉरी, मैं उसका बता दूं कि मैं उसका भी EC मेंबर हूँ, चेन स्टोर्स का। अच्छा। तो वो भी देख रहा होता हूँ चीज़ें। कुछ मेरी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है। तो रेनबो जी माशाल्लाह राइट नाउ हमारी 9 ब्रांचेज़ हैं, और हम 4 शहरों में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा। अभी हमारी 10th ब्रांच जो है वो बरकी रोड पैरागॉन के बाहर हम ओपन कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी ब्रांच है, लाइक हम कोई 22 कनाल के अंदर जो है ना वो ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी होगी अपनी? इस वक्त सबसे बड़ी है, लेकिन आगे हमारी 2-3 ब्रांचेस और क्यूब में, वो इससे भी बड़ी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे आप इमरान साहब, आपने पहले ज़िंदगी में डेफिनेटली जब ये स्टार्ट किया होगा काम जी, तो उसमें आपने 20 घंटे काम किया होगा जी? डेफिनेटली। या इससे भी ज़्यादा किया है जी। अच्छा, अब आपने 20 को ये 3 में कन्वर्ट कैसे किया? मैं ये चाहूँगा, ये जो सारी स्ट्रेटजीज आपने बनाई जी, हायरिंग की आपने, अमूमन CEOs एक शिकायत करते हुए मिलते हैं कि हमें सही लोग नहीं मिलते। बिल्कुल सही है। फिर हमें HR हेड्स अच्छे नहीं मिलते, हमें COO ऑर्गेनाइजेशन के ठीक नहीं मिलते जी। आपने ये हीरे जो हैं वो कैसे तलाश किए और उनको रिटेन कैसे किया? अच्छा देखें जी, मैंने ना मेरा करियर इस तरह है कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई जॉब की हुई है 12 साल ना इसी फील्ड के अंदर अपने ना, तो बिल्कुल मेरा करियर का स्टार्ट भी बिल्कुल लाइक मैं एज अ लोडर मैंने स्टार्ट किया था, और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं आई वाज जनरल मैनेजर। तो उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत सारी कमियां और कोताहियां देखता था उसके अंदर, बिज़नेस के अंदर लोगों की, कि यार ये कैसे जो है ना इन चीज़ों को करने की कोशिश भी नहीं करते। तो मैं कहता था अच्छा, अगर ज़िंदगी में मैंने कभी बिज़नेस स्टार्ट किया ना तो ये मैं चीज़ें ज़रूर करूँगा। देखें, अभी आप नीचे एक हमें बात सुना रहे थे कि मैं कहीं जाके बैठा और उन्होंने ऑफिस बॉय को बुलाया और उसे कहा कि कुछ खाने के लिए ले, और उन्होंने कहा जी पैसे दे दें, तो उसने जेब से पैसे निकाल के दिए, फिर वापस भी दे दिए जी। मामला यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रस्ट नहीं करते बंदों पे ना, ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बंदे
آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بندے چنتے ہیں رکھتے ہیں. بہت سارے بندے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انٹرویو میں وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ ہی نہیں ہے دنیا میں نا جیسا یہ بندہ ہے, بٹ جب وہ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اب یہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. انٹرویو میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. جیسے جو بندہ اچھا مل گیا اس کو آپ ریٹین کریں اور اس کو کسی بھی قیمت پہ. فار ایگزامپل انٹرویو میں کیسے پہچان کریں گے آپ؟ دیکھیں انٹرویو میں آپ ڈیفینیٹلی آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ لوگوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن ایکچوئل میں پریکٹیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی بندہ کیسا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں میرا ہے کہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے میں اس کو کبھی پھر جانے نہیں دیتا ریٹین. اس کو تو میرا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا. جب ان کو ڈبل کی آفر آ جاتی ہے کہیں نہیں وہ میں کرنے ہی نہیں دیتا نا. میں اب آپ کو یہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ ہے مجھے, آپ نے تو نہیں کرنے دینی آفر تو سر نہیں کر سکتا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کا میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو بندہ جس کی ایبلٹی 1 لاکھ روپے لینے کی ہے نا, تو میں اس کو 3 لاکھ روپے پہ لے جاتا ہوں. اوکے. اب 3 لاکھ والا پھر اس کو میں فیسلٹیز وہ دے دیتا ہوں, گاڑی دے دیتا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیں میں فیسلٹیز دے دیتا ہوں. کب اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس؟ اینی ٹائم. تو سب لوگ سن رہے ہیں. میں دیکھیں جی جو بندہ کام کرتا ہے نا جی, میں آپ کو ایک چھوٹا سا اب بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, 13-14 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ہماری جو فائنانس ہیڈ ہیں, صوفیہ نام ہے ان کا, اچھا, تو وہ ACCA کیا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ ہمارے پاس آئیں جاب کے لیے کسی ریفرنس سے. تو میں لڑکیوں کو رکھنے کے حق میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایک آدھی لڑکی ہم نے رکھی, بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا. تو میں نے ان کو, ہماری ایک اور امپلائی تھی تو وہ اس نے کہا کہ جو چھوڑ گئی ہوئی تھی, وہ کہتی جی وہ میری سسٹر ہے, آپ اس کو رکھ لیں, وہ UK میں ہوتی ہے اور وہاں سے اب آ گئی ہے واپس, تو کسی طرح دیکھ لیں اس کو اپنے پاس, آپ بلا لیں. خیر میں نے کہا اچھا یار اس کو دیکھ لیں. وہ ہمارے اکاؤنٹنٹ تھے, میں نے ان کو کہا یار اس کو دیکھ لیں. تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں, 16,000 روپے پہ سیلری پہ جو ہے نا وہ میں نے ان کو رکھا صوفیہ کو. تو وہ کہتی تھی مجھے 18,000 دے. میں نے کہا شاید تم کام کرو تو میں تمہیں دیکھوں گا, اگر تم نے کام اچھا کیا تو میں تمہیں سیلری جو ہے نا وہ زیادہ دوں گا. تو آپ بلیو کریں کہ وہ اس نے نا کام بہت اچھا کیا. مطلب وہ جو چیزیں جو ٹاسک میں نے اس کو دیے نا وہ اس نے ود ان نو ٹائم جو ہے نا وہ اچیو کیے. اور آپ یقین کر لیں کہ میرا خیال ہے وہ جہاں 18,000 کہہ رہی تھی, 3 مہینے بعد اس کی 50,000 روپے سیلری تھی. ٹھیک ہے جی. سو میں کوشش میں کرتا ہوں کہ یار اگر بندہ کام کرنے والا ہے نا, پھر اس کو ابھی عامر صاحب نے بات کی کہ وہ بندے کا اگر آپ خیال رکھنا شروع کر دیتے نا تو پھر اپنا وہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ شی واز جسٹ لائک اے سسٹر. اور وہ اب مجھے ایسے کام کرتی ہے کہ جیسے میں اپنے بڑے بھائی کا کام کر رہی ہوں. اس نے وہ رات کو 12 بجے تک بھی بیٹھنا پڑے وہ بیٹھی ہے, کام کر رہی ہے. اب وہ ماشاء اللہ بہت اچھی پے لے رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی 4+ کی سیلری ہے اس کی. تو وہ ٹھیک ہے, اس کو گاڑی دی ہوئی ہے, اس کو پلاٹ لے کے دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں جب اس کو یہ ساری فیسلٹیز مل گئی تو پھر وہ پلاٹ لینے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس. جتنی آپ نے باتیں بتا دی ہیں, دیکھیں جی 1 لاکھ کو 3 لاکھ دیتے ہیں, پلاٹ دیتے ہیں, گاڑی دیتے ہیں. نمبر مجھ سے لے لیجیے گا آپ لوگ ان کا, عمران صاحب کا. اور رینبو کے یہ CEO ہیں. ایڈریس بھی میں بتا دوں گا آپ کو جہاں بیٹھتے ہیں. ویسے ریکوائرمنٹ ہے سر آپ کو کوئی؟ رہتی ہے جی. اوکے جی, میں رانا انعام اللہ صاحب کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب آپ کی فیلڈ میں تو بہت ہی بڑا ایشو ریٹینشن کا ہے. بالکل صحیح. آپ کی فیلڈ میں تو جو لوگ, پہلے بتایا آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ جی میں بھی کوئی 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. اچھا, ہمارا ذرا کام ڈفرینٹ ہے, آپ کو کہ ساری لاء کی ڈومین ہے, تو لوگوں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے. جی. ہماری ایک فائل سے ان کے بے شمار خواب بنے ہوتے ہیں. اگر وہ خواب ٹوٹ جائیں تو وہ ڈائریکٹلی پھر کمپنی ریپیوٹ پہ مسئلے مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کمپنی میں ریٹینشن کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ جس کو جو فائل بنانی آ جائے, جو کام آ جائے, وہ اپنا ہی آفس بنا کے وہ شروع کر لیتا ہے. جی جہاں اور پروفیشنز میں ہے, ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے کیونکہ جو سروسز بزنس ہوتے ہیں وہ آئی تھنک سو کہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. آپ کسی بھی لاء فرم کو اٹھا لیں, ایک جونیئر لائر کچھ دن 2 سال کام کرے گا, پھر اپنا چیمبر بنا لے گا. تو یہ سیم وہی ہے. اور لیکن جیسے بھائی نے بات کی, ہمارے پاس ایسے امپلائیز بھی ہیں جو لاسٹ 21 ایئر سے کام کر رہے ہیں. اچھا, 21 ایئر سے. ٹھیک ہے. 6,000 سیلریز پہ شروع ہو کے تو آج وہ 3+ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو کمپنی نے بھی ان کو اسی طرح ریٹین رکھا. بات یہی ہے. اسٹریٹجیز بتائیں نا, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اسٹریٹجیز کیا اپناتے ہیں جس میں آپ اپنا جو بوجھ ہے وہ آپ امپلائیز کو, اپنے اسٹاف کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں.
جی سب سے پہلے تو ہم یہی چیک کرتے ہیں کہ بندے میں پوٹینشیل کیا ہے، آیا یہ وہ آپ کا جو پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے 3 ماہ کا، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندے میں کیپیسٹی کیا ہے، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. پھر ہم اس پہ پراپر اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور دین 1 سال کے اندر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگلے کتنے سال ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم پھر اس کو پراپر پیکیجز اور یہ سب اس کو پراپرلی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو تیرے مسائل ہیں وہ اب کمپنی کے ہیں، ٹھیک ہے، تم اپنا دل لگا کے کام کرو، اس کے بعد اگر تیرا کوئی ایشو ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کو ریزالو کریں گے. اچھا رانا صاحب، میں اکثر جب سی او سے بات کرتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، یا آپ نے یہ مووی دیکھی ہے، یا کہ میوزیکل شو ہو رہا ہے وہاں پہ آپ گئے ہیں، یا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں، تو مجھے ایک جواب ملتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے. نہیں، میں تو اسٹڈی بھی کرتا ہوں، ہمارا تو کام ہی سارا دن اسٹڈی کیا ہے اور ٹریولنگ بھی ہے. میری انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں آپ؟ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ نہیں. اچھا، کچھ اپنا مزاج بھی ہوتا ہے انسان کا، تو انٹرٹینمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کوئی ایسا ٹی وی شوز نہیں ہے، ٹاک شوز وہ بہت زیادہ دیکھتا ہوں. اچھا. ہاں، اس کے آپ کو بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ ڈراماز وغیرہ دیکھے جاتے ہیں. کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج کل؟ آج کل میں شیر دیکھ رہا ہوں. شیر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، بڑا وائرل. شیر دیکھ رہا ہوں اور ڈائن دیکھ رہا ہوں. اچھا، ڈائن دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. بالکل. رات کو ڈرتے تو نہیں دیکھنے کے بعد؟ نہیں، اس سے پہلے میں وہ عثمان دیکھ رہا تھا، کرلس عثمان. اس سے پہلے وہ اس کے جو فادر تھے ارطغرل، وہ دیکھ رہا تھا، سیریز مطلب جو تھی. ٹھیک ہے. تو بالکل دیکھتے ہیں اور اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شکریہ جی. تھینک یو. اچھا عبد الماجد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا تو بڑا ٹف کام ہے، اتنے زیادہ جو ٹرکنگ کا سسٹم ہے آپ کا، اتنے زیادہ لوگوں کو مینیج کرنا، اور آپ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ 6 بجے کے بعد آپ نہیں نظر آتے، یا پتہ نہیں گھر آپ کو کوئی خوف ہے یا کوئی آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے. 6 بجے کے بعد سر یہ کہتے ہیں کہ میں نہ کال اٹینڈ کرتا ہوں نہ کہیں جاتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 6 بجے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا، اور دوسرا یہ جو ہے نا افواہ ہے. اچھا. ہر شادی شدہ بندہ بیگم سے ڈرتا ہے. اچھا. اور میں بھی ڈرتا ہوں. 6 بجے نہیں، میں 8 بجے گھر پہنچ جاتا ہوں. اچھا، 8 بجے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی تصحیح کر لیں. اچھا. اور جہاں تک آپ نے شروعات میں بات کی ہے کہ جیسا کہ آج کا موضوع ہے، میرا اس پہ یہ ہے کہ میرے کچھ 4 پروجیکٹ ہیں، اور میری اس طرح 4 کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرا اس میں امپلائیز نہیں سمجھتا، میں پارٹنر ہائر کر لیتا ہوں. اچھا. جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے میں اسے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں، اور میری 4 کمپنیز میں اسی طرح پارٹنرز ہیں، تاکہ میں تو خود ٹریولنگ بھی کرتا ہوں، آؤٹنگ پہ جاتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے آفس میں بیٹھک زیادہ ہوتی ہے، اور میں دوستوں کی جو ہے نا گپ شپ میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھتا ہوں. 11 بجے سے 4 بجے تک. کانسیپٹ ہے کہ آپ کو جو پروفٹ آ رہا ہے، یہ آپ سے بھی میں بعد میں سوال کروں گا، اس میں سے آپ اپنے جو ٹاپ امپلائیز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں ان کا کچھ شیئر رکھیں. جی، یہ پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ جی، میری یہی پریکٹس ہے. یہی ہے. جی، میں نے اپنے جو امپلائیز جو ٹاپ کے ہوتے ہیں انہیں میں ایز اے پارٹنر لے لیتا ہوں، اور اس وقت بھی میری جو 4 کمپنیز ہیں 4 میں ہی پارٹنر ہیں. اور آپ کا ٹوٹل نمبر آف امپلائیز کتنے ہیں اس وقت؟ اگر وہ ٹرک ڈرائیور کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ 120 تک چلے جاتے ہیں، 120 ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے جو ہے میرے 3 آفیسز ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. لاہور میں 3 ہیں، بلکہ ایک کراچی، 4 آفس چل رہے ہوتے ہیں، اور 4 آفس میں جو ہے نا تقریباً 5 لوگ ہی بیٹھے ہیں جو ان سب کو دیکھ رہے ہیں. اور میں نے سارا جو کام ہے وہ 4 پروجیکٹ کا واٹس ایپ گروپ بنا لیے، وہ جسٹ رپورٹ دیتے رہتے ہیں مجھے شام کو. نہیں تو ہمارا جو کام ہے بڑا ٹف جاب ہے کہ پہیہ چلتا ہے تو 24 آور چلتا ہے، تو 24 آور کا کام ہے، لیکن میں نے آگے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو میں ریلیکس رہتا ہوں. آپ ریلیکس رہتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے کسی کو امپاور کیا، اس نے ناجائز استعمال کیا اپنی پاورز کا اور اپنی اتھارٹی کا، اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فی الحال تو مجھے ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی جس طرح کے سر نے بات کی ہے کہ میں نے 15 سال جاب کی ہے اسی فیلڈ میں، اور کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. اس ایکسپیرینس کے بعد ہی اب جو میں کسی کو پارٹنر بناتا ہوں
تو اسے پہلے جج کرتا ہوں, پہلے وہ میرا امپلائی ہوتا ہے, بعد میں اسے پارٹنر ہائر کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جی ہم ذہن شاہ نواز صاحب کی طرف. ذہن شاہ نواز صاحب آپ نے ابھی ہمیں بعد میں جوائن کیا, میں نے تعارف کروا دیا تھا پہلے سب کا. جی جی یونیورتھ کے ڈائریکٹر ہیں آپ؟ جی فیملی آن بزنس ہمارا. اچھا آپ کا فیملی ون آف دی ڈائریکٹرز, یس. اوکے 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 ٹھیک ہے, زبردست. اور آپ کو کتنا عرصہ ہوا ابھی جوائن کیا؟ میں نے 2007 میں جوائن کیا تھا, اور کیونکہ بیکاز اٹس اے فیملی آن بزنس تو ہمارے ڈائنامکس ہی ہوتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں کہ جسٹ لائک وین یو ڈو MBBS یو اسٹڈی ایوری تھنگ ان دا میڈیکل اینڈ دین یو سیٹل اینڈ اسپیشلائز فار ون تھنگ. وہ کہتے ہیں ہر پورشن سے جاؤ گزرو, یو ہیو دا گراؤنڈ ریالٹیز, یو نو دا گراؤنڈ ریالٹیز, اس کے بعد یو سٹ آن دا پلیس جہاں پہ آپ لیڈ کر سکیں. آپ کے جو بزرگ ہیں لنڈن میں وہ شفٹ ہو چکے ہیں, ان کا کیا نام؟ خواجہ ممتاز احمد. ممتاز صاحب. جی جی بالکل جی, وہ آپ تایا ابو ہیں میرے. اچھا وہ آپ کے تایا ابو ہیں. اچھا اچھا, ان کے ساتھ کافی انٹریکشن. لولی گائے. میرے خیال سے یونیورس ہم نے تقریباً سب نے ہی استعمال کیا ہوا ہے. آئی ہوپ سو آپ سب خوش ہوں گے استعمال کر کے. اور نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے آپ سب کے لیے گفٹ بھی میرے خیال سے لے کے آئیں گے. مور دین ویلکم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اچھا ویسے یونیورس ایک ایسا برانڈ تھا, میں کیونکہ بڑے عرصے سے پہن رہا تھا, جس نے پاکستانی ایک ایسا برانڈ دیا جو کہ پریزنٹیبل بھی تھا, کوالٹی وائز بھی اچھا تھا, کمپیریٹیو ریٹس تھے اس کے بعد پھر کافی سارے آگے پاکستان میں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ پہلے کتنا ٹائم آپ کام کرتے ہیں خود؟ اچھا دیکھیے میری بات سنیں, جب آپ کا اپنا کام ہوتا ہے نا تو یہ جو کویشچن ہے ٹائم وغیرہ, لیکن آئی کین ٹیل یو این ایوریج کہ 6 to 7 hours. لیکن وین یو آن سم تھنگ نا, ٹائم اتنے فلیکسیبل ہوتے ہیں, بعض اوقات 24 گھنٹے بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اٹ ڈپینڈس, لیکن 6 to 7 hours ایوریج جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کانسنٹریٹڈ ورک ہوتا ہے دن کے اندر. اچھا زین صاحب, ہمارا کیونکہ انٹروڈکشن میں نے یہ بتایا تھا, ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو CEOs ہیں نا جی, وہ ان کی ایک اپنی لائف کے جو ہیپینسز ہیں, جو اپنے پلیئرز ہیں, جو ان کی ایک می ٹائم ہے, وہ کم ملتا ہے CEOs کو, کیونکہ وہ اپنی آرگنائزیشن میں اتنے کھبے ہوتے ہیں. بہرحال ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے وہ کام کرنے کا, لیکن ان کی صحت کا بڑے ایشوز آ رہے ہیں, لوگوں کے شوگر, بلڈ پریشر, یہ چیزیں بڑی بڑھ رہی ہیں. تو ویل بینگ کے حوالے سے ہم کیونکہ CEOs چاہتے ہیں کہ ویل بینگ ان کی صحت اچھی ہو. دیکھیے میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے تو جو CEOs ہیں نا, آپ کسی بھی دنیا کی کتاب اٹھا لیں, وہ جتنے CEOs ہیں نا, وہ سب سے پہلے دے ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو دیٹ می ٹائم, 5 minute می ٹائم, ایٹ لیسٹ 5 minute می ٹائم, جس میں وہ صرف ریلیکس کرتے, کچھ نہیں سوچتے, اور دین دے پلان کہ آج میں یہ کروں گا. تو آئی ڈو دا سیم تھنگ. میں صبح ذرا جلدی اٹھتا ہوں ماشاء اللہ, جو ہے چاہے بچوں کی چھٹیاں ہوں یا نہ ہوں, آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے, دیر از نو واٹس ایپ, نو ای میل, اور اگر آپ یو ہیو اے گڈ کنٹرول اوور دیز تھنگس, تو آپ کو بڑا اچھا کھلا ڈھلا ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ میں کیا کر چکا ہوں, کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا ہے میں نے. تو اور اس کے بعد ویلنس کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا. دیکھیے میری بات سنیں, ویلنس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, ایک آپ کی ڈائٹ, ایک آپ کی ایکسرسائز. CEOs اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو جب آپ کہیں کہ بھائی آپ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, نہیں سر ہماری تو مجبوری ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, بس وہ کڑائی آ جاتی ہے, یہ ہوتا ہے, ہم کھا لیتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ آپ کو پلان کرنا ہے کہ اگر کہیں تھوڑی بہت گڑبڑ ہوگی تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو پھر رات کے کھانے کے اندر تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہے. دیکھیے ڈائٹ آپ نے اپنی صحت سب سے پہلے دماغ کے لیے کرنا ہے. اگر آپ اچھی خوراک کھائیں گے, اچھا سوچیں گے, اچھے آپ کے اندر آئیڈیاز ہوں گے, یو ول پرفارم ویل. 6-7 گھنٹے وہی ہیں آپ کے جس میں آپ نے کام کرنا ہے, لیکن اس میں کیا کام کرنا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. تو اور سیکنڈ, آپ کی فزیکل ایگزرشن کسی بھی فارم میں, واکنگ ہو, آپ جم کرتے ہوں, کیونکہ اٹس نارمل سائنس کی انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں, اور جب انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں یو فیل گڈ, اینڈ وین یو فیل گڈ یو وانٹ ٹو میک گڈ ڈیسیژنس. سو آئی بلیو کہ یہ 2 چیزیں آپ کی انکمپس ہونی چاہیے. اب یہ بھی لیم ایکسکیوز ہے, ٹائم نہیں ملتا. بھائی مجھے ٹائم, جن دنوں مجھے جم کا ٹائم نہیں ملتا, میں صبح اٹھ کے میں کچھ 40-50 پش اپس لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا 40-50 پش اپس کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ گھر میں ٹریڈ مل رکھ کے 15 منٹ واک کر لیں, آپ کی باڈی ہلی ہے, آپ کا بلڈ اوپر نیچے ہوا ہے, دماغ تک گیا ہے, سوچے آپ کی بہتر ہوئی ہے. دس از ہاؤ یو کین ہیو اے گڈ ویل بینگ. اور اس سے پھر ڈیفینیٹلی, اور پھر آپ اپنے وہی والی بات جو آج کا موضوع بھی ہے, ورکرس کو امپاور کریں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ہماری بھی ایوریج جو ہے نا ماشاء اللہ اٹس 20 years دا ٹرن اوور,
اور ماشاءاللہ لائک when I joined the business, کتنی برانچز ہو چکی ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ we have 60 plus branches. 60 ماشاءاللہ تو yes. پاکستان سے باہر ہے کوئی؟ نہیں پاکستان سے باہر ہمارا آن لائن تھوڑا سا کام ہے. اچھا. اینڈ آئی ہوپ سو, آئی وش کہ ویل ہیو سون انشاءاللہ, ویل ٹرائنگ سم تھنگ نیو. تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, بس دعا کریں انشاءاللہ. پاکستان سے باہر جائیں گے, ہم باہر جائیں گے, ڈالر اندر آئے گا, ہم سب خوش ہوں گے. تو اللہ کرے کہ جو ہے نا سسٹم اس سے بہتر ہو. تو the thing is کہ آپ جو آپ فیملی کی طرح آپ امپاورڈ ہے, یہ سن رہے ہیں آپ کی باتیں 100% جی. میں obvious سی بات ہے, میرا جو امپلائی ہے امپاورڈ ہے, اور یہ وہ ایگری کریں گے اس چیز سے. obviously لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یہ سی اوز کے ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے, آپ کو کیسے ملتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, اچھے لوگ آپ کو جو ملتے ہیں, جس طرح کہ عمران بھائی نے بھی کہا ہے کہ پھر میں ان کو جانے نہیں دیتا. اوکے ٹھیک ہے, دیکھیے برے لوگ بھی ہوتے ہیں obvious بات, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پہ آپ نے بہت انویسٹ کیا ہوتا ہے, جن کو آپ نے بہت لوئل کنسیڈر کیا ہوتا ہے, اینڈ دین آفٹر لائک مینی ایئرس ان کی کوئی ایسی ہینکی پینکی نظر آ جاتی ہے آپ کو, اینڈ دے بریک یور ہارٹ. اور وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو سخت کر دیتے ہیں. بذات خود آپ نرم ہوتے ہیں, صحیح بات, لیکن وہ آپ کو سخت کر دیتے ہیں. پھر جو نیکسٹ امپلائیز آ رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ رویہ, ان کے ساتھ رویہ, بیسکلی دیکھیے بائی ڈیفالٹ آپ میں ہم سب یہ سافٹ پیپل, ٹھیک ہے, ہم دنیا میں آئے ہیں, اس دنیا کے اندر آ کے پھر لوگوں کے ایکسپیرینسز سے ہم بنتے ہیں جو ہم بنتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ ہم بھی نہیں جانے دیتے ان کو, اور اس میں ڈیفینیٹلی مانیٹری ایشوز ہوتے ہیں, فائنینشیل منی ٹاکس. اگر کوئی ڈبل کی کسی کو آفر آتی ہے, جیسے میں نے ان سے پوچھا, تو پھر ان کو کیسے ریٹین کرتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, ڈبل یہ تو 3 لاکھ دے دیتے ہیں نا, لاکھ سے 3 کر دیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, اسٹریٹجی بتائیں. مطلب ہم ڈبل تو نہیں, ان کو obvious سی بات ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے اچھا ہی دیتے ہیں, لیکن اگر ڈبل کی آفر آ گئی اینڈ وی فیل کہ نہیں دا بجٹ از آؤٹ ناؤ, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح بے تحاشا دفعہ ہو گئے, دے گو آؤٹ سائڈ, دے کم بیک اگین. اوکے, یہ اچھا واپس رکھ سکتے ہیں پھر آپ, اگر آپ اچھے نوٹس پہ گئے ہیں, آپ نے مہینے کا نوٹس پیریڈ گزارا ہے, آپ نے کہا سر میں اپنی گروتھ کو ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں, تو وائی ناٹ. اچھا, کئی مالکان کا ایگو کا ایشو بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے, میں نے اب اس کو ساری زندگی نہ دیکھنا ہے, نہ بلانا ہے, نہ رکھنا ہے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ہم سب سے پہلے وی آر ورکنگ فار اے نیشن, پھر ہم سب اکٹھے. میں آپ کو نام لے لیتا ہوں, از ویری گریٹ بردر, نبیل اشرف نام ہے ماشاء اللہ, یوز ٹو ورک for us as a marketing manager. MashaAllah, he's an entrepreneur. He's running his own firm, Diet 360 کے نام سے, and I'm proud of him. he was such a nice empowered. دیکھیے entrepreneur جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جی وہ امپلائی کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اس کے اندر ہے اور آپ کے اندر لیڈرشپ ہے تو آپ اس کو دبنے نہیں دیں گے. تو جیلسی کا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں اٹھتا. ہم سب اپنا رزق کا نصیب لے کے آئے ہیں, جو ہمیں ملنا ہے ملنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. یو ویلکم. اویس اشرف صاحب کی طرف میں آتا ہوں جی, جو سی ای او ٹاپ اسپاٹ ہیں. اویس صاحب, آپ کی آرگنائزیشن کیونکہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا آپ کا بزنس ہے, آپ کے انٹرنیشنل امپلائیز ہیں, اور یہ وہ سر کام کر رہے ہیں جن کی سب کو ضرورت ہے, یعنی کہ ان کے کام کی, یہ سیلز بڑھاتے ہیں. اور پاکستان میں جس کو بھی سیلز کرنی آتی ہے, بلکہ پوری دنیا میں, تو اس کی ڈیمانڈ بھی ہے, اس سے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہمیں سیلز کیسے. تو یہ ابھی اس وقت ہاٹ ڈیمانڈ میں ہے, جیسے انعام اللہ صاحب ہاٹ ڈیمانڈ میں ہے نا, اویس اشرف صاحب بھی ہاٹ ڈیمانڈ میں ہے. اچھا, اب آپ کی آرگنائزیشن میں سافٹ ویئر ہاؤس ہے, نیا کاروبار شروع کرنا ہے, انویسٹمنٹ کوئی نہیں چاہیے. اب آپ بھی اپنے امپلائیز کو امپاور کر کے کس طرح سے ریٹین کرتے ہیں, اور جب کوئی اگر چھوڑ کے اپنا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس بناتا ہے, آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, میں آپ کا سیکنڈ کوشچن پہلے آنسر کر دیتا ہوں. پہلے وہ کر دیں. دیکھیں, میرے پاس تو بالکل لوگ آتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو کوئٹ, اور آئی تھنک آئی وانٹ ٹو ڈو مائی اون بزنس. تو ہماری طرف سے تو ان کے لیے انکریجنگ آنسر ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ اگر کوئی بندہ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, آپ کو روکنے کے بجائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اٹس اے گڈ تھنگ, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ اپنا بزنس بنانے جاتے ہیں, ان ریٹرن وہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں, چیلنجز, پرابلمس, اور ہم نے ان کو حل کیسے کیا. تو یو الٹیمیٹلی لرن فرام اٹ. اور دیکھو, جب ایک بندے نے ڈیسائڈ کر لیا نا کہ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. الٹیمیٹلی وہ آپ کو اس کو کھینچ کے امپلائی رکھ بھی لوگے نا, تو وہ دل سے آپ کے لیے کام نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آئی ریئلی بلیو کہ آپ کو پھر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ان کو ڈسکشن کے دوران فل ایکسپیرینس اور نالج بھی دینا چاہیے کہ بھائی دس از ہاؤ یو بلڈ اے بزنس وداؤٹ انویسٹمنٹ, وداؤٹ منی. تو ایسا کرتے ہیں ہم. سیکنڈلی, جو آپ نے امپلائی امپاورمنٹ کی بات کی, اس میں چند چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو کہ دیکھیں, بینیفٹس ہونے چاہیے, منی ٹاکس, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈبل سیلری جو ہے وہ دیتے ہیں, ٹرپل دے رہے ہیں, یہ تو ڈبل نہیں.
لیکن یہ ہے کہ یو آر سپوز ٹو گیو بینیفٹس لائک پروویڈنٹ فنڈ دیں, ہیلتھ بینیفٹس دیں, ٹھیک ہے, کورسز وغیرہ کرائیں, ان کو امپاور کریں کہ بھائی یو نو دیر از فیوچر. موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے, موٹیویشن از آلسو اے فیکٹر جو آپ کو کرنا چاہیے. تو دیٹس ہاؤ یو امپاور دیم. ایک چیز میں بتاؤں گا جو ہیلتھ کے بارے میں کہہ رہے تھے, اور آپ کا جو کوشچن ہے کہ سی ای اوز ٹائم کیسے نکالتے ہیں اپنا, دیکھیں آپ ایسے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں تقریباً 8 to 10 hours. 8 to 10, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں میرا ایک چیز میں کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کیلنڈر میں سلاٹس رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے میرے سے میٹنگ کرنی ہے, میں یہ نہیں بولوں گا کہ جی میں کل اویلیبل ہوں, یہ میرا کیلنڈر ہے, آپ اس میں بکنگ کر لیں. اور اس میں نے صرف 3 گھنٹے کا سلاٹ رکھا ہوا ہے لوگوں سے ملنے کا, ٹھیک ہے. میرا آپریشنز دیکھنے کا 2 گھنٹے کا سلاٹ ہے, میں نے جانا ہے ٹیم سے میٹنگس کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے وہ میرا 2 hours کا سلاٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا پرسنل ٹائم ہے جس میں پرسنل ٹاسکس ہوتے ہیں کرنے والے, تو اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل ٹائم الاٹ کیا ہوا, اس میں میں نے وہ کام کرنے ہیں. اور جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے, آئی 100% ایگری ود مائی بردر کہ ہیلتھ از سپر امپورٹنٹ. اور میرا بھی یہی ذہن ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز مینٹین نہیں کرتے ہیں نا, تو الٹیمیٹلی ایز یو گرو اولڈر یو آر گوئنگ ٹو بریک ایٹ اے پوائنٹ, اور پھر آپ کا جو بھی آپ نے بلڈ اپ کیا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. تو میں نے بھی اپنا اسپیشلی اراؤنڈ 2 hours رکھے ہوتے ہیں فور, جس میں 1 hour جم ہے اینڈ 30 minutes کی واک ہے, اینڈ دین 30 minutes آف فری ٹائم کہ میں نے اپنا جو ہے انجوائے کرنا ہے, بیٹھنا ہے, سوچنا ہے, گپے لگانی ہے, واٹ ایور آئی وانٹ ٹو. ویسے آپ نے جو لائف اسٹائل بنایا ہے نا, یہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو 50-60 سال کے بعد, جو آپ نے 35 میں اڈاپٹ کر لیا. نہیں, لیکن آئی تھنک یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھو میں تو ایکسرسائز کا تو شروع سے ہی فین تھا, لیکن بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا 6-7 years کا جس میں نے بالکل ہی چھوڑ دی تھی. اور اس کے بعد جب کچھ ٹیسٹ کروائے تو یو نو کولیسٹرول لیولز ہائی یہ ہیں, جو انفٹ, لپڈ پروفائل آپ کا بالکل ڈسٹرائڈ ہے. تو پھر آئی واز لائک نہیں, اب جو ہے یو نو گوئنگ بیک ٹو دیٹ سیم لائف اسٹائل جس میں اچھی ڈائٹ, اچھی اور آپ اس کو لوگوں کو لگتا ہے کہ دس از اے ڈیفیکلٹ لائف اسٹائل. یہ میں چیز چینج کرنا چاہتا ہوں. اٹ از ڈیفیکلٹ فار اے فیو ویکس مے بی. اوکے, اس کے عادت کی بات ہے, عادت. اس کے بعد یو آر گوئنگ ٹو سے کہ آئی ایم نیور گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ پریویس لائف جو میری تھی. یار وہ تو اتنی فضول سی لائف تھی کہ یار نہ انرجی ہے, نہ موٹیویشن ہے, نہ وہ ایک یوفورک افیکٹ ہیپینیس ہے اور ایکٹیونیس ہے. وہ ساری آپ کو تب آتی ہے جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں. آفٹر 1 month آف ایکسرسائزنگ یو ول سی میجر چینجز ان یور موڈس, ٹھیک ہے, میجر چینجز ان یور انرجی. تو میرے خیال سے دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی اڈاپٹڈ بائی ایوری بڈی. اچھا, اب آپ کے ساتھ شاہ صاحب سوال یہ ہے, کیونکہ آپ بھی سی او ہیں, آپ بھی آرگنائزیشنس چلا رہے ہیں, سوال ہم یہ کر رہے تھے کہ آرگنائزیشن جو لوگ چلا رہے ہیں سی اوز, وہ بہت پھنسے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں. مووی بھی اگر دیکھ رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو وہ گھر کے میسیجز, تو اب وہ موبائل کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, ہر کا دماغ انگیج ہے کاموں میں. تو آپ اپنے لیے ذاتی, اپنے لیے ذات کے لیے, پیورلی ذات کے لیے ٹائم کیسے نکالتے ہیں, اپنی ٹیم کو مینیج کیسے کرتے ہیں, اور خود لائف انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ سفر تو آپ ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں. علی صاحب بڑی آپ کی نوازش. جی دیکھیں, اس میں جو پہلا سوال ہے نا کہ آج کے چیلنجنگ دور میں آپ کا مائنڈ فل رہنا, ایک سی او کا, ایک کسی بھی پروفیشن کے لیڈر کا مائنڈ فل رہنا, یہ بڑا ایک چیلنج ہے. جتنی دنیا میں ورک لائف بیلنس کی کتابیں ہیں اس میں یہ بات سب میں درج ہے کہ ورک لائف بیلنس از اے لائے, یہ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے تو کسی قیمت پہ کریں گے. صحیح. اور کیونکہ کچھ ایسی قیمتیں ہیں ہم ادا کرتے ہیں جو کہ ہیں بڑی پریشیس, لیکن ان کا رزلٹ فوراً نہیں آ رہا ہوتا. لائک ہیلتھ ایک دم نہیں خراب ہوتی, یہ ہوتے ہوتے ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم صحت کی قیمت پہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. فیملی ایک دم سے خراب نہیں ہوتی, اسے ایک ٹائم لگتا ہے فیملی کو, بچوں کو خراب ہونے میں. تو ہم اس قیمت پہ, اسی طرح آپ کی انٹیگریٹی, آپ کا ایک امپریشن, آپ کی ایک کہہ لیجیے ویار, آپ کا جو امیج ہے, یہ بھی ہوتے ہوتے خراب ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مومنٹ ہے جو ڈیسائیڈ کر دے کہ بندہ غلط ہے یا بندہ صحیح ہے. سو ہم اس قیمت پہ بعض اوقات کامیابی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ ایک لائے ہے ورک لائف بیلنس, ہمیں جہاں جہاں یاد آئے ہمیں اس بیلنس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک کانسٹنٹ بیلنس کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا. سر میں نہیں, کم از کم ابھی تک مجھے اس کیپیسٹی کا بندہ کوئی نبی رسول پیغمبر ہو سکتا ہے. سر عام جو ہم سارے انسان ہیں, ہماری جو بساط ہے, ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر ایک طرف گرو کرتے ہیں تو دوسری طرف اس کا کہیں نہ کہیں ایک افیکٹ پڑا ہوتا ہے. تو جب یہ یاد آئے
اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. اچھا پھر ایک نیا جو دنیا میں علی صاحب کانسیپٹ ہے نا وہ ہے کوالٹی آف ٹائم کا, یعنی کوانٹٹی آف ٹائم کی بجائے آپ کوالٹی آف ٹائم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ سارے رشتے, وہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو کیوں نہ آپ تھوڑا وقت دیں لیکن وہ اتنا کوالٹی کا اور اتنا بھرپور وقت ہو کہ وہ کہہ لیجیے کئی گھنٹے جو آپ نے سیل فون دیکھا ہے یا کئی گھنٹے ساتھ ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور مائنڈ فل نہیں ہے اس حوالے سے کہ ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے, آپ اپنی ایک ذہنی موجودگی, قلبی موجودگی, اپنی ایک سول کی پریزنس کو فیل کرواتے ہوئے کوالٹی ٹائم کی طرف چلے جائیں, یہ میں سمجھو. اچھا پھر آپ کا یہ کانسیپٹ تھا کہ میں انجوائمنٹ کے لیے کوئی ورڈ تھا. اچھا علی صاحب میں نے یہ ڈھونڈا ہر بندے کے نا جی مزاج میں مختلف طرح کی نیچر نے کچھ انرجیز رکھی ہوتی ہیں, اگر وہ انرجیز چینلائز ہوتی رہیں, استعمال ہوتی رہیں تو بندہ ٹھیک رہتا ہے. مثال لیجیے کسی کے اندر سیلانی روح ہے, اس کے اندر ایک ٹریولر چھپا ہوا ہے, اب اسے اگر بند کمرے میں رکھیں گے یا اس کو کوئی ایسا پروفیشن مل گیا جو بند کمرے والا وہ بیمار ہو جائے گا. دنیا میں مثال لیجیے کسی کے اندر ایک تجسس ہے, ایک لرننگ ایٹیچیوڈ ہے, ایسے بندے کو پھر آپ کسی ایسے بند باکس میں رکھیں گے جس کے اندر لرننگ نہیں ہو رہی اس کی, وہ بیمار ہو جائے گا. ایک بندہ ہے جو طبیعتاً سوشل ہے, اس کو آپ کٹ آف کر دیں گے, اس کو ایسا کام دیں گے جو سوشل نہیں ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا. گڈ لک یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں زندگی میں جن کاموں سے آپ کو انرجی ملتی ہے. جب وہی کام کر رہے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکاتے نہیں ہیں, تو اس کا ایک پروڈکٹیو سائڈ ہے پیسہ کمانا, لیکن اس کی ایک پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ خوشی, اطمینان, یا اس دن مجھے بڑا اچھا وہ ورڈ لگا ایک ظفر سعید صاحب کا, ہم واپسی پہ میرے پاس وہیکل نہیں تھی تو آپ نے کہا ظفر صاحب کے ساتھ چل جائیں, تو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تمانیت. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ سارے جو مزے ہیں نا لائف کے یہ تمانیت کے ساتھ ہے, جو جس میں تمانیت نہیں ہے نا, ایک اطمینان قلب نہیں ہے, وہ سر جو ہے بھی نا اس کو انجوائے نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ اصل جو حاصل ہے نا وہ تمانیت ہے. ایک بات اور ایڈ کروں گا, وہ میرے لیے پکچر میری ٹیم ایڈ کر دے گی. وہ پکچر یہ تھی کہ ایک دائرہ تھا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ تھا. یہ جو بڑے والا دائرہ تھا اس پہ لکھا تھا یہ لائف کا دائرہ ہے, اور اس میں ایک چھوٹا سا جو دائرہ ہے اس پہ لکھا تھا ورک ہے. دوسرا ایک اور دائرہ بنا ہوا تھا جس میں ورک کا دائرہ تھا اور درمیان میں جو چھوٹا سا دائرہ تھا وہ لائف کا تھا. تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ زندگی میں کام ہے, کام میں کہیں زندگی نہیں پڑی ہوئی. تو ہر وہ بندہ اس کا بیلنس خراب ہے جس کے کام میں کہیں زندگی بھی پڑی ہوئی ہے. جس کی زندگی میں کام ہے نا, تو کام ایک حصہ ہے زندگی. ہمارا سی او ہونا, ہمارا ہیڈ ہونا, ہمارا پروفیشنل ہونا, یا ہمارا وہ رول جس سے ہم ارن کرتے ہیں, وہ زندگی کا ایک شعبہ ہے, صرف وہی نہیں ہے, اور بھی باقی رولز ہیں. یہ میرا ایک اوپینین. بالکل ٹھیک ہے. میں اب عامر قریشی صاحب کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. عامر صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کیسے ٹیم کو مینیج کرتے ہیں, اور اے آئی کا آپ نے بڑا اچھا بتایا. سی اوز اور جو اس جو لیول کے لوگ ہیں ابھی وہ ذرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ذرا دور ہیں. زین صاحب جیسے جو ینگ ہیں یہ ذرا زیادہ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کو. اب آپ یہ بتائیے کہ ٹیم ہے جو, اس کو سب سے زیادہ آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ وہ کس طرح سے موٹیویٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کا وہ دکھ اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ فلی طریقے سے وہ آن کریں اور آپ کو کمفرٹ میں رکھیں؟ دیکھیے اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو نا, نمبر 1 آپ کی جو سلیکشن آف ٹیم ہے نا, دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. اب ایک بندے کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے, اعتبار آپ اس پہ کرتے ہیں, وہ آپ پہ بڑا ریلیکٹنٹ ہے, تو اسے گاڑی دے دیں گے, اس نے ایکسیڈنٹ ہی کرنا ہے. صحیح. تو مسئلہ یہ کہ آپ کی جو سلیکشن آف ٹیم ہے نا, دیٹ از اے کور پوائنٹ ٹو ڈو. اس کے بعد دوسری, جیسے ہر بھائی کا اپنا اپنے. اچھا یہ بتائیں نا, سلیکشن آف ٹیم میں آپ کیا یوز کرتے ہیں ٹیم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیسے ڈھونڈتے ہیں لوگ, یہ بھی بتائیں نا. یہ بھی بڑا مسئلہ آتا ہے لوگوں کو, سی اوز کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے لوگ مل رہے ہیں. اب اخبارات میں جب اشتہار دیتے ہیں یا مختلف وہ ریلیونٹ لوگ آ جاتے ہیں. میں اب یہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جو سی ای او ہوتا ہے نا, یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ وہ پڑھا لکھا بھی ہوئے گا, یہ بھی کہیں لکھا نہیں ہوا کہ اسے کام بھی آتا ہوئے گا. اسے موقع ملتا ہے وہ کاروبار اسٹارٹ کر لیتا ہے. اس کے 2 رخ ہوتے ہیں, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک ان ٹرینڈ ہوتا ہے. سم ٹائم یو ول سی جو ان ٹرینڈ سی ای او ہے اس کی ٹیم کامیاب ہوتی ہے, اور جو ٹرینڈ سی ای او ہوتا ہے وہ مسائل میں گرا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے بہت بڑا ایک راز ہے اور ایک بہت بڑی چیزیں ہیں اس کے پیچھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سنس آئی اسٹارٹڈ مائی بزنسز, میں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ اپنے ساتھ پروفیشنلس کو انگیج کروں. اوکے, پروفیشنلس کو انگیج کروں. یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ نے ماشاء اللہ شاہ صاحب نے ایک بلڈنگ بنائی, خوبصورت ہے, انٹیریئر ڈیکوریٹر ہائر کیے ہوئے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, پیسے بھی ہوتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی,
اگر مثال کے طور پہ 100 روپے بلڈنگ پہ لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے 5 روپے میں دوں گا انٹیریئر والے کو, نہیں وہ ترخان پکڑ لیتے ہیں, وہ بیڑا گر کر دیتے ہیں اور پیسے بھی 20 روپے لگوا دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو گیٹ انگیج ود دا پروفیشنلز, نمبر 1. دوسرا پھر آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے اس چیز کی, ٹھیک ہے. اور آپ جب سلیکشن ہے نا, دیکھیں آپ سلیکشن کتنی بھی کر لیں وہ آپ نے کرنی ہے, لیکن اس کے بعد جب اس نے رول میں آنا ہے نا, پتہ اس کا تب چلنا ہے آپ کو. لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ابو 70-80%, 60% آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 100% یو کانٹ جج. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس سسٹم میں کوئی چیز ڈالیں گے نا آپ, تو اس سسٹم کے مطابق چلے گی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, جیسے ہم سنتے ہیں بچپن سے جی پاکستانی جو سے ہیں یہ ایسے عام ایک امپریشن ہے جی بڑے خراب ہے, یہ فراڈس کرتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, بہت چیزیں سنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں خود کافی ریڈنگ کرتا ہوں اور R&D بہت کرتا ہوں, چیزوں کو سمجھتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, ٹریولنگ میں بھی. تو امریکہ میں نا ایک دفعہ سب کو پتا ہوگا لائٹ چلی گئی تھی 5 منٹ کے لیے, جو تباہی اس کی عوام نے پھیری نا, وہ شاید پاکستانیوں نے بھی نہیں پھیری تھی. تو مسئلہ کدھر ہے کہ ان کا سسٹم اسٹرانگ ہے, سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو آپ جو آپ کی امپلائیز ہیں نا, جیسے آپ بھائی نے بات کیا اور آپ نے کہا جی وہ 1 لاکھ سے 3 لاکھ, یہ بزنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بزنس کی نیچر کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس از دا مین تھنگ. آپ ایک ٹرین کا نا انجن ہے, اس میں 100 بوگیاں لگی ہیں پیچھے, 100 اسٹیشن آتے ہیں بیچ میں, کوئی اترتا ہے کوئی چڑھتا ہے, آپ نے منزل پہ جانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو میں آپ کی امپلائیز اگر پیسوں سے رکتے ہیں نا, یہ میرا اوپینین ہے, وہ پھر ٹیم نہیں ہے آپ, وہ پھر ٹیم نہیں ہے. بلیک میلنگ میری کمزوری ہے, مجھے سینس بھی آ جانے بلیک میلر ہے, اس نے کیا کہنا ہے میں فارغ کر دیتا ہوں. آپ نے اپنی ٹیم کو یو ٹیک اٹ لائک اے فیملی, جیسے فیملی کا ٹیک کیئر کرتے ہیں ان کا کریں, لیکن ریوارڈ اب اس کو دو جو ڈیزرو کرتا ہے, جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو نہ دیں. اب بات یہ کہ چیک اینڈ بیلنس اس لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ کے پاس 100 لوگوں کی ٹیم ہے سپوز, اس میں سے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کو آپ کو ریوارڈ دینا چاہیے تاکہ دوسرے کو لیسن ملے. اپریسیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. اور دوسری جو میں ابھی گفتگو سن رہا ہوں, سی ای او کی جو ٹائمنگز ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں ایک مشکل ٹاسک ہے, لیکن اگر سی ای او اپنے آپ کو خود مینیج نہیں کر رہا, اس نے بزنس کا مینیج کرنا, نمبر 1. نمبر 2, دا ٹائم ول کم, جب ابھی وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, پھر ٹائم ہوئے گا اس کے جیسا میں موومنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک, اب میں ہفتے میں ماشاءاللہ 3 دن جم جاتا ہوں, 2 دن یوگا کرتا ہوں, 2 دن یوگا کرتا ہوں. آئی ایم اے پراپر اسپورٹس مین. ٹھیک ہے, اب فکس نہیں ہے میرے ڈیز, ٹرینر ہائر کیا ہوا, وہ میں ہفتے میں کبھی صبح چلا جاتا ہوں کبھی شام چلا جاتا ہوں. دوسرا دیکھیں, میری کسی بات سے کسی کو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے, میرا اوپینین ہے, میں 24/7 کام کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں میں ریلیکس بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا جان کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو میں نے بچپن سے لے کر تک انجوائے نہ کی ہوئے, لیکن بزنس دونوں کٹھے چل رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز آئی ایم سٹنگ ان مائی فیملی ان اے سیریس ایشو, فون آتا ہے میں اٹینڈ کر لیتا ہوں, اس میں کیا بات ہے یار. اللہ معاف کرے, میں آپ کو بات بتا نہیں سکتا کہ کسی پریشانی والے معاملات میں کوئی پریشان بیمار ہوتا ہے صحت میں, کو فون سن لے یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ اپنے ان کو ٹائم دے رہے ہیں اپنی فیملیز کو, بزنس بھی آپ کی, دیکھیں بزنس ہے تو سارا کچھ ہے, صحیح ہے, فیملی ہے تو سکون ہے, صحت ہے تو سارا کچھ ہے. صحت کے لیے آپ کو نا ٹائم مینجمنٹ کرنا بڑی ضروری ہے. اس میں اب جیسے ہمارے ریسٹورینٹس ہیں, رات کو 12 بجے بھی فون اٹینڈ کر لیتے ہیں, صبح 6 بجے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا بہانہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے. آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو ضروری فون آ جائے, اس نے نہیں دیکھنا قاسم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عامر کو ایسے انہیں فون کرنا باہر چلے جانا, تو کدھر کی جی ٹائم مینجمنٹ. تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں اسکلز, مینیجریل اسکلز جو سی ہیں نا, وہ بہت ضروری ہیں. ریلیکسیشن ضروری ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کچھ بھی ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ نے چیزوں کو چلانا ہے, لیکن اپریسیشن آپ نے ضرور کرنی ہے, ضرور کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک گروپ جنرل مینیجر تھا وے بیک 6-7 ایئرس, وہ میرے پاس کافی سالوں سے کام کر رہا تھا, کافی چیزیں سنبھالی ہوئی تھی, جو بات ابھی ہو رہی ہے نا کہ کافی چیزیں سنبھالی ہوئی تھی. ہی کیم ڈاؤن ٹو می ون ان گڈ مارننگ, تو مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے نا دوستوں نے مل کے کوئی بزنس پلان کیا ہے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, تو میں نا ابھی 2 مہینے ادھر ہی ہوں, تو میں نیا بندہ ہائر کر کے اس کو ٹرین کر کے پھر میں جاؤں گا. میں اس کی بات غور سنی, میں کہا یہ تم نے فیصلہ کر لیا کہ بزنس کرنا ہے, اس کو چیک کر لیا, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کہتے نہیں جی ہم کلوز دوست ہیں.
میں کہا چلو جی وش یو آل دا بیسٹ، کیونکہ آپ کی ہسٹری میں سب بہت اچھی ہے، تو لہٰذا آپ نے کل سے دفتر نہیں آنا. ٹھیک ہے. میں کہا جی آپ نے کل سے دفتر نہیں آنا. کہتے جی ناراض ہو؟ میں کہا نہیں ناراض نہیں ہے، آئی ایم وشنگ یو گڈ لک. آپ جائیں گے، میں اللہ کے علاوہ میری کمزوری کوئی نہیں ہے، میں میلا کل پھر لگا لوں گا. صحیح. گو ہیڈ، انجوائے یور لائف، انجوائے یور جرنی. تو بات ہے کہ کانفیڈنس، جس طرح آپ کی امیڈیٹ فیملی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ یو آر دا لیڈر، سربراہ آف دا ہاؤس، تو بزنس بھی ایسے ہی ہے. صحیح. تو آپ کو اپریسیشن بڑی ضروری ہے. جس طرح بھائی نے کہا جی ان کا ایک امپلائی تھا، اس میں ایبلٹی تھی، وہ لیڈر بن گیا. دیکھیں آپ نے روکنا نہیں ہے کسی کو، لیڈرز پیدا کر رہے ہیں. لیڈر کبھی خود لیڈر نہیں ہوتا، وہ لیڈر بناتا ہے، وہ موقع دیتا ہے. تو باقی اللہ سبب سارے بنائی جاتا ہے، چیزیں چلتی رہتی ہیں. پرابلمس آتی ہیں، کیوں نہیں آتی، لیکن فیس کریں، نکل جاتا ہے انسان چیزوں سے. لے جی ٹائم ہو گیا، تھینک یو. کوئی. اچھا عمران سلیمی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ایک بھی ایسا برانڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ ریل بزنس میں ہیں، جس نے کوئی انٹرنیشنلی کوئی اپنا نام بنایا ہو. کیونکہ میں ساری ملک میں دنیا میں پھرتا ہوں، میں نے شاید کوئی ایک آدھا پہلے نرالا کا دیکھا تھا، وہ بھی بند ہو گیا. اس کے بعد مجھے کوئی ایسا برانڈ پاکستان کا نظر نہیں آتا، جبکہ انٹرنیشنلی برانڈ جو ہیں وہ پاکستان میں بہت سے ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں. کیونکہ آپ ریٹیل بزنس میں ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا کیا عقل کم ہے پاکستان میں، یا جو سی او ہے اس کا ویژن نہیں ہے، یا وہ کسی باہر کے بندے پہ اعتبار نہیں کرتا، یا اس کا سسٹم ویک ہے؟ کدھر کمزوری ہے؟ اچھا سر دیکھیں، بزنس جس بندے نے کرنا ہے، پاکستان میں کرنا ہے یا دنیا میں کہیں کرنا ہے، بزنس ایک جیسا ہی ہے. یہاں پرابلم ہمارا، اگر کوئی انٹرنیشنلی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہاں سے کوئی ڈالرز بھجوا کے دکھائیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ادارے آپ کو نہ اندر کام کرنے دیتے ہیں، نہ باہر کام کرنے دیتے ہیں. ہمارا اب میرا خیال ہے کوئی مینلی تو کوئی 15-20 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں. شاہ جی یہ آپ کو بات سننی پڑے گی ہماری کہ اس وقت لوگوں کو، آپ بلیو کریں، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آ کے سب سے پہلی ایک بات کرتا ہے کہ اس کو سیل کر دیں کسی بھی وجہ سے. لیٹ سے ہمارا اسٹور کے اندر فارمیسی ہے، تو اگر ڈرگ انسپیکٹر آیا نا تو اس نے دیکھا ہے نا کوئی پرابلم ہے، بھائی تم فارمیسی سیل کر دو، وہ کہتا ہے نہیں یہ پورا بزنس سیل کر دو. جب آپ کی اپروچ ہی یہ ہوگی تو آپ چاہے پاکستان میں بزنس کریں چاہے پاکستان سے باہر کریں، تو وہ ادارے آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اداروں کا قصور ہے. مجھے آج موقع ملے، میں دبئی میں، دنیا میں کہیں بھی میں سپر مارکیٹ بنا سکتا ہوں. آپ کو میں ضرور کہوں گا کہ آپ میری شادرہ برانچ جا کے ضرور دیکھیں، آپ کو لگے گا نہیں یہ پاکستان کی کوئی سپر مارکیٹ ہے. وہ جسٹ لائک انٹرنیشنل، آپ بلیو می، آپ اس کو جا کے دیکھیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ پاکستان کی سپر مارکیٹ نہیں ہے. پوٹینشیل ہے سر، کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا آتا ہے، لیکن ہمیں یہاں کام کیا. ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، پیرا فورس ایک بنائی ہے، اس کے وہ نیا ایک مطلب ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے کہ جو لوگوں کو ہراس کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو وہ آتے ہیں، آپ 3 لاکھ روپے فائن دے دیں، 5 لاکھ روپے دے دیں، نہیں اچھا وہ زبردستی ہے. حالانکہ قانون کے اندر وہ 5,000 روپے سے زیادہ فائن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کرتے آ کے نہیں ہے تو میرا اسٹور سیل کر کے گئے ابھی بیریا ٹاؤن. میں نے کہا نہیں دینے میں نے 3 لاکھ روپے، میں یہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی میں چرس فیم بیچ رہا ہوں یار، میں کیوں دوں آپ کو. تو سر اس میں پرابلم یہ ہے. ورنہ آپ مجھے یقین کریں، آج موقع ملے تو میں تو کہیں بھی دنیا میں جو ہے نا وہ سپر مارکیٹ، مجھے یہاں سے پیسے بھجوانے دیں، میں سپر مارکیٹ بنا لوں گا، اور بہت بڑی، جیسی کہیں گے ان سے زیادہ اچھے اسٹینڈرڈ کی سپر مارکیٹ بناؤں گا. اس میں سر یہ ہے کہ میں نے دیکھیں میری آپ کوئی بھی برانچ دیکھیں گے نا، ہر نئی برانچ پہلے سے بہت بہتر کھولتا ہوں. اس میں میری ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں، میں پوری دنیا پھرتا ہوں. میرا ٹریولنگ کا، جیسے شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ میرا اپنا ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. مجھے تو 1-2 مہینے سے زیادہ میں رہ نہیں سکتا کسی ایک جگہ. میں چھوٹا سا، ایون پاکستان کے اندر بھی مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے. تو میں مجھے پرانی بات ہے، میں نے نا یہ ہونڈا گیٹ وے سے میں نے ایک گاڑی لی، ہونڈا کی سیوک. تو ان کی آنر جو ہے ہماری کسٹمر بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن شپ بھی ہے. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ وہ گاڑی میں کوئی پرابلم آ گیا. میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا وہ ذرا میرا ڈرائیور گیا ہوا ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیں خود ہی نا. تو وہ کہتی ہیں کہ عمران بھی وہ گاڑی چلی کتنی ہوئی ہے. تو میرا خیال ابھی مجھے کوئی 15 دن ہوئے تھے. تو میں نے کہا جو 6-7 ہزار کلومیٹر جو ہے نا وہ چل گئی ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں عمران بھائی تسی کی افغانستان جانتے ہو ڈیلی. سو بات یہ ہے ٹریولنگ سے بندہ سیکھتا ہے بہت کچھ.
میں نے ایک اسٹور بنانے کے بعد میں نے ٹریولنگ اسٹارٹ کر دی تھی کہ یار میں نا دیکھوں دنیا میں کیسی سپر مارکیٹس ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میری وہ سپر مارکیٹ دیکھیں گے نا, آپ بلیو کریں, آپ نہیں سوچیں گے کہ یہ پاکستان کی سپر مارکیٹ ہے. ابھی میں پیراگون میں نے ابھی بھی بتایا بنا رہا ہوں, انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہت بہتر بنا رہا ہوں. سو ہم دیکھیں, ہم بزنس کرنا جانتے ہیں, ہمیں موقع نہیں دیا, ہمارے ادارے نہیں کام کرنے دیتے. سوشل سیکورٹی والے آ جائیں وہ کہتے ہیں اسٹور سیل کرتے ہیں, ای او بی آئی کہتی ہے اسٹور سیل کرتے ہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہتا ہے اسٹور سیل کر دیں. کوئی ایون پرائز کنٹرول سے کوئی میجسٹریٹ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اسٹور سیل کر دیں. کوئی بھی ایف بی آر آتا ہے, وہ ابھی پیچھے ہوا ہے, ہمارے تمام اسٹور پہ ایف بی آر آ کے بیٹھ گئی. آپ یقین کریں آرڈر ان کے پاس کچھ اور ہے, آرڈر ہیں اس کے اسٹاک ٹیکنگ کے, اور ہمیں کہتے ہیں جی فوراً ٹلز بند کر دیں, کاؤنٹر بند کر دیں, وہ اسٹور سیل کرنے لگے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیوں, آپ کے پاس آرڈر کیا ہے؟ آرڈر ہے جی 40B کا آرڈر ہے. تو سر 40B کریں نا, 38B ہے میرا خیال ہے, وہ 38B کریں نا بھائی, ہم کیوں اپنی ٹلز بند کریں؟ ان کے ساتھ تھوڑے سیدھے ہوئے, پھر وہ نارمل ہو گئے. میں نے کہا جو سیلنگ کا آرڈر دے دیں, ہم سیل کروا لیتے ہیں ادر میں, آپ کریں. آپ یقین کریں شاہ صاحب, ہماری اتنی کمپلائنس ہے, میری جتنی سیلز ہے 100% انٹیگریٹڈ ہے ایف بی آر کے ساتھ, اور کمپلائنس ہے. تو آپ ودن 2 hours وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. تمام برانچز پہ ایک ٹائم میں ایسے, مطلب ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی ڈاکو ہے. یقین کریں بزنس مین کو تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں, ہمارا ایک چوری ہو گئی ہماری نہر والی برانچ, جو پیسے پڑے ہوئے تھے, کوئی کنسٹرکشن ہم نے کرنی تھی, اگلے دن کو مٹیریلز خریدنے تھے, 2.25 کروڑ پیسہ تھی. سر وہ 2.25 کروڑ کی چوری میں جب ہم نے اس بندے بھی پکڑ لیے, سارا کو ہمیں ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ مجرم جو ہے نا میں یہ نہیں ہے, یہ سسٹم ہے. سو آپ کی وہ بات کا کہ جی باہر ہم کیوں نہیں ہیں, آج موقع ملے پوری دنیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں, پوری دنیا میں کام. ٹھیک ہے جی. تو ماشاءاللہ جی میرا 17 سال کا کیریئر ہے, 17.5 سال کا. اس میں ہم نے ماشاءاللہ 9 برانچز بنائی ہیں. میرے پاس 1750 امپلائی ہے اس وقت الحمدللہ. ابھی ہم جو برانچ اوپن کر رہے ہیں تو میرا خیال یہ مور دین 2000 امپلائیز ہمارے پاس ہو جائیں گے. اور میں بتا رہا ہوں کہ ہماری ٹوٹل سیل جو ہے نا انٹیگریٹڈ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب ایسا میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ نے ایک نیا سسٹم جو کہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں سافٹ ویئر ہاؤسز میں جو نیا سسٹم چل رہا ہے آج کل کہ آپ ورک فرام ہوم کر لیں. جی ہاں, ریموٹ, یس, ریموٹ بزنس کر رہے ہیں, ریموٹ اپنا کام کر لیں. یہ تو اپنا ایکسپیرینس بتائیں کیسا ہے, یہ ایک بڑی نئی بات ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑی ہے, کم ہوئی ہے, یا گراف ویسا ہی رہا, تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں یہ بات. دیکھیں, آپ پروڈکٹیوٹی کی بات کریں گے تو آپ کو, کیونکہ ابھی ہمیں تقریباً 1.5 سے 2 ماہ ہو گئے فلی ریموٹ بیسڈ کام پہ, تو پروڈکٹیوٹی کی فگرز ایسے تو ہمارے پاس ابھی ایگزیکٹ کانکریٹ نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹا از ناٹ انف ٹو پروو کہ از اٹ بیٹر, از اٹ بیڈ. آپ کی اپنی ذاتی لائف اس سے آسان ہوئی یا مشکل ہوئی ہے؟ میری لائف تو بہت آسان ہوئی ہے, کیونکہ میں تو اب گھومتے پھرتے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوں ایک آفس میں. وہ اصل میں جو ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں جو لوگ جاب کرتے ہیں, یا ایون کے جو CEOs ہیں یا آپریشنس کے لوگ ہیں, ایک چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ. آپ نے ایک ہی کمرے میں پورا دن بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, وہی 4 دیواری دیکھنی ہے, کیونکہ میٹنگس تو ساری آپ کی آن لائن ہو جاتی ہیں, تو وہ بڑا نا عجیب سی ایک روٹین ہو جاتی ہے آپ کی. تو اس روٹین سے باہر نکلنا چاہیے سب کو. تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کہتے ہیں, پوچھا لوگوں سے, اپنے امپلائیز سے, پارٹنر سے ڈسکس کیا. پیپل ایگریڈ ٹو اٹ کہ یار دس از اے گڈ آئیڈیا. امپلائیز کو فائدہ تھا, ان کی آنے جانے کی کاسٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف بچتا ہے. مجھے یہ تھا کہ آئی لیو اے لائف جس میں کبھی کسی کیفے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں, میں کسی پارک میں بیٹھ کے کام کروں. خیر آج کل تو موسم نہیں ہے, لیکن جب موسم اچھا ہو تو پارک میں بیٹھ جائیں, آپ کسی دوست کی طرف بیٹھے ہیں تو وہاں پہ میٹنگس لے لیں. ایوری تھنگ از آن لائن. تو پرسنلی آئی فیل بیٹر کہ گھومتے پھرتے اب کام ہو گئے, اب کوئی یہ رکاوٹ نہیں ہے. جیسے اس کے بعد میں نے ایک میٹنگ کرنی ہے, تو موسٹ پروبلی راستے میں کوئی مجھے اچھی جگہ ملے گی, وہاں میں بیٹھ کے میٹنگ کر لوں گا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں آن دا فلائی. یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں, یہ بالکل, یہ بھی اچھی جگہ آن دا فلائی. ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کو انٹرنیٹ چاہیے, ایک لیپ ٹاپ چاہیے, اینڈ یو کین ڈو یور تھنگ. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا, اس سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اس حوالے سے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک تو اسٹرانگ HR ہونا چاہیے, ہیومن ریسورس آپ کا ایکسٹریملی اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں مانیٹر کرنا ہے امپلائی کی ٹائمنگز, امپلائی کا آنا, امپلائی کا جانا. اور آج کل ایسے ٹولس اور سافٹ ویئرز موجود ہیں جو لٹرلی ٹریک کر سکتے ہیں امپلائی کی آل دا وے اپ ٹو دا سیکنڈز ڈیٹیل کہ وہ کتنا کام کریں. لیکن ہم نے ایک ہیومن ریسورس کو کہا ہے کہ ورک لائف بیلنس کی جو بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ
کسی نے 6 گھنٹے کام کر لیا ہے نا, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے اس نے نیٹ فلکس بھی دیکھ لی ہے, تو جانے دیں, کیونکہ 6 hours آف concentrated work is more than enough. یہ اس طرح انسان کر ہی نہیں سکتا, اس کی ویسی دماغ ہی نہیں ملتا. تو بیچ میں اگر وہ کوئی دیکھ رہے ہیں, کچھ ٹی وی شو دیکھ لیا, تو آپ جانے دیں, ٹھیک ہے, لیکن مانیٹرنگ ہمارے پاس موجود ہے, بٹ تھوڑی ریلیکسڈ مانیٹرنگ ہے. تو ہم 6 hours کی پروڈکٹیوٹی از گڈ انف. تو پھر ٹاسک اورینٹیڈ کام ہوتا ہے. ہماری صبح اسٹینڈ اپ میٹنگس ہو جاتی ہیں کہ بھائی اوکے پروگرامر کی ٹیم ہے, آپ نے آج یہ چیزیں اچیو کرنی ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو تھنک دس از اے گڈ ڈیڈ لائن. وہ کہتے ہیں یس اٹ از. تو ٹھیک ہے, آپ کام کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ 100% ہوتا ہے, ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے ڈیڈ لائنس پہ. تو ڈیڈ لائن اورینٹیڈ کام ہو جاتا ہے. دیکھیں, میں تو ایسی کمپنیز کو جانتا ہوں, مور دین 1000 امپلائیز ہیں, آئی ٹی کمپنیز ہیں, اور 100% ریموٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو سو آئی ریئلی انکریج ایوری ون. پھر آپ کے اوور ہیڈ کاسٹس وغیرہ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ این آفس جس میں آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ریموٹ ریئلی ورکس فار می. میرے خیال سے اٹس اے گڈ تھنگ, کرنا چاہیے لوگوں کو. انعام اللہ صاحب, جی, آپ کا کیونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بہت ہے, جی, آپ جاتے ہیں, آپ بہت سارے لوگ آپ نے یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ کیا ہے. وہ ایک پچھلے دنوں ایک ٹرم چلی تھی کہ جو برین ایکسپورٹ جو ہے نا, برین ڈرین, وہ پھر اتنا غلط, ہاں نیگیٹو, بالکل. میں بالکل, برین ڈرین کیا مطلب, برین کیا ختم ہو جائے گا اگر وہ پاکستان سے باہر بھی جا رہا ہے, تو وہ کوئی کام ہی کرے گا نا. سوال آپ سے یہ ہے اپنا رانا صاحب کہ ٹیم کا جو مسئلہ ہے, لوگ جو یہ بہت مجھے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ ہمیں ملتے نہیں, ہائرنگ جب کرتے ہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں, پھر لوگ اس کو ریٹین نہیں کر پاتے. آپ نے بہت ساری اسٹریٹجیز بتائی ہیں اپنی, لیکن اس میں ایک جو نیش کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہائرنگ ٹولز ہیں وہ استعمال کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے سی اوز ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں بیسٹ پیپل آپ لوگ کہاں سے پک کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی بات یہ برین ڈرین پہ بڑا, وہ میں نے بھی بے شمار ٹی وی چینلز پہ یہ بات کی ہے, اور یہ میں کرتا آ رہا ہوں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ جو کافی جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو میں میسیج دیتا رہتا ہوں کہ یہ جو کنسلٹنسی کا بزنس ہے, جو فورن امیگریشن اور فورن ایجوکیشن کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. کیونکہ فیمیلز کے لیے سب سے زیادہ آفٹر ایجوکیشن, مطلب کالجز اور اسکول کی جابس کے بعد فیمیلز کے لیے سب سے سیکیور جاب ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, برین ڈرین پہ ہماری بہت دفعہ ڈسکس ہوا, کتنے چینلز پہ بھی یہ بات ہوئی کہ یار 25 سے 26 کروڑ ہماری آبادی ہے, 1 کروڑ بندہ اگر چلا بھی جاتا ہے, جو کہ نہیں جاتا, ٹھیک ہے. یہ جو کیلکولیشنز آتی ہیں میرے نالج کے مطابق, جو حج عمرے پہ اور وزٹس پہ لوگ جاتے ہیں, یہ اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اوکے, مستقل لوگ جو گئے ہیں جو فورن میں جا کے مستقل سیٹلڈ ہوئے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ جاتے ہیں, ایک بندہ اپنی پوری فیملی کو سیٹل کر دیتا ہے. یہ کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کتنے فورن ریمیٹنس آئے جس کے اوپر بزنس چلے, جس پہ ملک چلا ہے. آج بھی ہاں, اب یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, جو میری اسیسمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. پاسپورٹ بھی بڑی جلدی سے یہ لوگ بنا رہے ہیں, نئی مشینری ایڈ کی ہے, اور ان کی خواہش ہے اس میں آپ دیکھیں کہ معاہدے بھی کر رہے ہیں. بیلاروس سے بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے, 1.5 لاکھ امپلائیز ہم نے اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ لوگ وہاں بھیجنے ہیں, قطر میں بھیجنے ہیں. تو اس طرح اور کنٹریز میں بھی ہو رہے ہیں. اچھا, دوسرا آپ کا جو کویسچن ہے کہ ہم کیسے گڈ پیپل, یا اس میں اوبیسلی اور لوگوں کی طرح جیسے ہمارے اور دوست بیٹھے ہیں, ہمارا بھی HR ڈپارٹمنٹ ہے جو مختلف ویو سے CVs اکٹھی کرتا ہے. اس کا پہلے تو وہ خود انٹرویو کرتے ہیں, پھر ایک ہماری نیچے ٹیم ہے وہ کرتی ہے, پھر جو فائنل لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر میں خود جج کرتا ہوں. میں نے کبھی اپنا آفس بوائے بھی خود انٹرویو کیے بغیر نہیں رکھا. اچھا, اس کو اچھی پریکٹس سمجھتے ہیں؟ میں زیادہ تر جو ہے اسکلز تو ہیں ہی, میرا جو ہے اونیسٹی جو ہے نا, سب سے پہلے اونیسٹی میں دیکھتا ہوں. اگر اسے کام نہیں بھی آتا نا, بندہ ٹھیک ہے, آپ اس کو سکھا دیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو ہم نے سکھایا ہے یا خود سے آپ نے ٹرینڈ کیا ہے, وہ لوگ آپ کے ساتھ زیادہ لائل ہے اور زیادہ عرصے تک کام کریں. ٹھیک ہے زین صاحب, بس میرے سے آپ لاسٹ کوشچن ہے سیشن کا آپ سے, یہی کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ گڈ پیپل, کیونکہ جب گڈ پیپل آپ کے پاس آئیں گے تو آپ انہیں کو اتھارٹی دے پائیں گے. اور آپ کی کیونکہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے نا, یہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ ہے آپ کی,
آپ کا میرے خیال سے فیصل آباد سے ہی سارا بن کے آتا ہے سارا؟ نہیں ہمارا ان ہاؤس ہے لاہور میں، ہمارے یونٹس ہیں، ہمارے یونٹس میں مطلب 90% را مٹیریل را مٹیریل دیکھیے را مٹیریل کس طرح کا، دیکھیے جو کپڑا تھانوں میں آتا ہے جو وہ تو پہلے امپورٹ ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ جب سے یہ کووڈ، اب آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جتنا ہمارا نیٹ ہے نا وہ سارا ہم فرام یارن ٹو کمپلیٹ گارمنٹ وی ڈو اٹ آور سیلوز، لیکن پہلے نہیں کر رہے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. کووڈ آیا، آپ کو پتہ ہے جو پرابلمز ہوئے امپورٹ کے اندر وغیرہ، اس میں آپ کی انڈسٹریز کافی ڈیولپ ہوئی. اوکے. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہے نا، اس میں جو گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ ڈیولپڈ کنٹری سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کسی ڈیولپڈ کمپنی کے اندر چلے جائیں، جس طرح کہ بھائی نے کہا ہے سسٹم، ان کے سسٹم بنے ہوئے ہیں. اگائے گوز، ایک اور بندہ آتا ہے ریپلیس کرتا ہے، سسٹم چل رہے ہیں، ایوری تھنگ از گوئنگ اراؤنڈ. لیکن ایک کمپنی کی مرج ہو رہی ہے نا کمپنی، تو اس میں آپ ساتھ گرو کرتے ہیں. دس از دا تھنگ. تو بیسکلی اگر آپ کی اس اسٹیج کے اوپر ہے، گروئنگ اسٹیج کے اوپر ہے کمپنی، تو جو ورکرز ہیں نا آپ کو، وہ آپ کے ساتھ گرو کریں گے. اور ڈیفینیٹلی جب ایک اسٹیج پہ بہت بڑی ہو جائے گی تو جو پرانے ورکرز ہیں دے مائٹ بی ون آف دا ڈائریکٹرز، وہ اسٹیک ہولڈرز میں ہوں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ کہ جب آپ جتنے بڑے ہو جائیں، آپ اٹس ویری گڈ کہ اٹ از ایوری انٹرویو بائی ہم سیلف، لیکن بازو کا جب آپ کی آرگنائزیشن کافی زیادہ بڑی ہو جائے تو پھر آپ نہیں، آپ یہ مائکرو مینجمنٹ میں آ جاتی چیزیں. آپ ہر ایک کا انٹرویو نہیں کر سکتے، پھر آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑتا ہے. آئی آسکڈ اے ویری پاورفل گائے کہ یو نو یو ڈو سو اینڈ سو تھنگس وغیرہ، کیسے کرتے ہو؟ کہتا ہے دا اونلی آرٹ ٹو ڈو از ٹو ڈیلیگیٹ. یو کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ بائی یور سیلف. ٹھیک ہے نا. اور ڈیلیگیشن کے پیچھے ٹرسٹ ہے. مے بی پرفیکشن کو سیکھ کرنے کے چکر میں نا، جو کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، جس طرح کہ قاسم بھائی نے کہا ہے. اور آئی بلیو پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے اندر ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے. اور اگر پرفیکٹ زندگی چاہیے تو وہ مرنے کے بعد اف یو گو ٹو ہیون دین یو ول ہیو اٹ. تھینک یو ویری مچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا میرے میں وہ اسکل ہے جو میں ٹیم چلا سکوں، یا جو میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ جینون ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یا وہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک اصل مسئلہ معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی، آپ خود پروفیشنل نہیں ہیں، ٹرینڈ نہیں ہیں، تو آپ ججمنٹ ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جانا لیفٹ پہ یا رائٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بتایا، یہ کسی جگہ پہ کوئی انٹرویو کر رہے ہیں، وہی بات میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے جس ادارے میں جس جگہ پہ بھی وہ گئے ہوئے وہ خود نہیں کر سکے تھے، دے ہائرڈ اے پروفیشنل پرسن. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اصل بات ہے کہ سب سے پہلے خود ٹھیک کرنا ہے. تو لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نا چوائسیز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. بزنس ویری کرتا ہے. جیسے بھائی نے کہا جی وہ خود ان کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، یہ ویری کرتے ہیں پالیسیز آپ کی. اور دوسرا، اس پلیٹ فارم سے ایک میں پبلک ایٹ لارج ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چونکہ میں اب ایک پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن کا بھی چیئرمین ہوں، اوورسیز کا صدر رہا ہوں 2 سال. پھر یونیورسٹی ٹائم میں آئی واز الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ. تو جتنے بھی امپلائیز ہم سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں یا جو سن رہے ہیں، بہت لیس دین 50% کے پاس جاب ڈسکرپشنز سیٹ کر کے پڑی ہوتی ہیں. جاب ڈسکرپشنز ہی نہیں ہوتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ ہوتی ہے پھر پالیسیز پروسیجرز نہیں ہوتے ہیں. اور پالیسی پروسیجرز وہ ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، امینڈمنٹس ہو رہے. یہ بہت بڑا فقدان ہے پاکستان کی جاب ڈسکرپشن کا کمیونٹی کے اندر کہ یہ لیک کرتی ہیں چیزیں. اسی کو سسٹم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کامران اعجاز صاحب جی ملٹی بلینئر ماشاء اللہ یو کے سے آئے ہیں، اور ان کا کنسٹرکشن کا بھی بزنس ہے، اور ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ میں کام کر رہے ہیں. $100 کروڑ روپیز کا بجٹ بھی لے کے آئے ہیں یہاں پہ دینے کے. نہیں، یہ پہلے بات ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب ان کا وہ اسپورٹس کا بزنس ہے، چائنا سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا، کہ آپ کو آپ کی لائف میں دیکھتا ہوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سی اوز ہیں وہ بہت بیزی رہتے ہیں اپنے کاموں میں. آپ بہت ٹریول کرتے ہیں، آپ کے بہت سارے ملٹی بزنسز ہیں آپ کے، تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں سی اوز 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. آپ نے ہارڈ ورک کو اسمارٹ ورک میں کیسے کنورٹ کیا؟ بس یہ آپ بتا دیں، پھر ہم سیشن کو اختتام کریں گے سیشن کا. جی السلام علیکم جی ایوری ون. میرا اصل میں یہ ہے کہ پہلے میں بھی اسی طرح ہی ڈونکی ورک جو تھا اس پہ یقین رکھتا تھا کہ آپ کو جب تک خود کام نہیں کریں گے تب تک کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن جب میں نے
लीडरशिप के ऊपर कुछ कोर्सेज़ किए, कुछ मैनेजमेंट को समझा और ह्यूमन साइकी को समझा, तो मुझे ये बात समझ आई कि बेसिकली वो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जब आप उसको खुद किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो 100% शायद आप समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और कोई और करेगा तो वो तकरीबन कोई 70-80% करेगा। जी जी। तो अगर आप वो 70-80% पे इत्तेफाक कर लें और समझ लें यही काम था, तो फिर आपका 100% काम हो जाता है। तो वो मैं अब ये करता हूँ कि मैंने जो काम है उसको ज़्यादातर डेलीगेट किया हुआ है। ठीक है। और वो सारा, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ क्लाउड में है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं चीज़ें, तो आप कहीं से भी बैठ के हैंडल कर सकते हैं। तो मैं अपनी हॉलीडेज़ पे ऐसा करता हूँ कि जब मेरे बच्चे अभी उठे नहीं होते, सुबह उठता हूँ तो नाश्ते के बाद 2-3 घंटे अपने ऑफिस वर्क को दे देता हूँ, उसके बाद मेरा 7 दिन फ्री होता है। तो वहाँ जिस भी शहर में होते हैं वहाँ घूमते फिरते हैं, अपना टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, और जो वर्क है सारा वो मतलब उसको सुबह 1-2 घंटे के अंदर फारिग कर देते हैं उस दिन का। तो डेलीगेशन है मेनली, कि जितना आप डेलीगेट कर देंगे वर्क को और अपने ऊपर से बोझ उतार के दूसरों के अंदर पे डाल देंगे वो जो है आप हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। बल्कि मैंने अभी कल ही एक ऐड देखी, बड़ी मज़ेदार, शायद आप लोगों ने भी देखी, और रिसेंटली वो जो इंडिया की एक ऐड है जिसके अंदर वो CEOs रो रहे होते हैं, वो कहते हैं मेरे बंदे चले गए सारे। तो मैं जो हूँ ना वो बड़ा पिस्ड ऑफ हो गया हूँ, क्योंकि मैं गोल्फ नहीं खेल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है अब कि मैं अपनी लग्जरी गाड़ी को एंजॉय कर सकूँ, मैं अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो वो बेसिकली इंकरेजमेंट लोगों को होती है कि आप जाएं और खुद बॉस बने अगर आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर आपके बॉस कुछ नहीं है। तो हमें लोग मतलब ये कि कुछ ट्रेन करके ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके ऊपर हम लड़ाई कर सकते हैं, तो फिर हम ये कि अपनी ज़िंदगी को खुद ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। आपने अपना टाइम बाय करना है बेसिकली, तो वो आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर अच्छा और स्मार्ट थोड़ा सा प्ले कर देते हैं, तो आई थिंक इस मैनेजेबल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, खासतौर पे आज IT के साथ। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं आखिरी ये जुमला ये बोलूँगा कि जब लोगों को आपने हायर करके अगर खुद ही काम करना है तो फिर हायर करने की क्या ज़रूरत है। और मैंने उन CEOs को बहुत बेहतरीन देखा है जो ये कहते हैं कि हमें कम आता है और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा एम्प्लॉई है वो मुझसे बेहतर हो, और वो लोगों को भी बता सके कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझसे बेहतर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब साहब आपका, बी बूस्टर का, आपने सब लोगों को इकट्ठा किया, आप लोगों का, और सब लोग गपशप जिनकी रह गई है वो इनके साथ बात कर सकते हैं, चाय आ जाती है, सेल्फीज़ जो हैं वो ज़रूर लें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।